السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البلد اس کی 20 آیات اور ایک رکوع کی تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل امید کرتا ہوں آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے ساتھ رہیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو قلقلہ، پر حروف، حروف مدہ اور غنہ کے بارے میں سمجھائیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، لام الف زبر لا، الف مدہ کے بعد حمزہ الف ٹائپ آیا ہے دوسرے کلمے میں، تو ہم یہاں پر یہ مد جو ہے مد منفصل کرتے ہوئے کم از کم 2-2.5 الف اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا اقسم بهذا البلد، زال الف زبر زا لمبا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس الف کے بعد دوسرا الف آیا اور پھر اس زال کے بعد مزید ایک لام آ گیا، وہ ہے ساکن۔ ساکن حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے ہوئے ہم نے اس الف سے ملانا تھا، یہ خالی ہے اس لیے اس سے نہیں ملائیں گے، اس سے بھی نہیں ملائیں گے، اور پھر زال کو لام سے ملائیں گے، زال لام زبر زل کی آواز آئے گی، نرمی سے پڑھیں گے۔ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں پر ہم نے دال سے دی ہے، یہاں پر قلقلہ تو نہیں ہوتا، لیکن حالت وقف میں ہم یہاں پر کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے کہ یہ زیر جو ہے جزم سے کنورٹ ہوگی، تو یہ بن جائے گی دال ساکن۔ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ہم اس میں قلقلہ کرتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وَأَنْتَ، یہاں پر غور کیجئے گا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس غنہ کو غنہ زمانی کہتے ہیں۔ وَأَنْتَ، یعنی آواز ناک سے لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حلم، ہا کی ادائیگی اور ہا کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے۔ حلم بہا، یہ ہا ہوتا ہے اور یہ ہا ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے گا، یہاں پر آپ یہ پرپل کلر دیکھ رہی ہیں، اس میں تنوین کے بعد حرف با آ گیا۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس تنوین کی نون کو یا نون ساکن کو ہم میم سے بدلتے ہوئے غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس بدل دینے کا نام اقلاب ہوتا ہے، یعنی ہم نے تنوین کی حلن، لام دو پیش لن کی آواز کو لم میں بدلنا ہے، تو یہ بدل دینے کا نام اقلاب ہوتا ہے۔ حلن بہذا البلد ووالد، دال واو دو زیر دیوں کی آواز ہے، دال دو زیر دن ہوتا ہے، لیکن اس نون دال دو زیر دن تنوین کی نون کو ہم نے اس واو میں ضم کر دینا ہے۔ ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، دو زیر کی تنوین کو ہم وقف میں جزم سے بدلتے ہوئے پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں، با دال زبر بد کی آواز آئی، کبد۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد۔ یہاں پر غور کیجئے گا، ہم یہاں پر ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔
رول یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دینے کو. اب یہاں پہ غور کیجئے گا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ نون ساکن کو لام میں مدغم کر دیں گے. ال حمزہ نون لام زبر ال، اللین لام نون یا زبر لین. لام نون زبر لن ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس نون کی آواز کو اس یا میں مدغم کرنا ہے اور اس نون ساکن کی آواز کو لام میں مدغم کرنا ہے، یعنی شامل کر دینا ہے، ضم کر دینا ہے. تو پھر اس کی آواز بنے گی حمزہ نون لام زبر ال. یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ اس کو اس میں نہیں شامل کریں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کی آواز دیتے ہوئے پڑھیں گے. اب یہاں پر ایک اور بات غور کیجئے گا، حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. لفظ را اور لام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور حروف یرملون نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آ جائیں یو من، یا، واو، میم، نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر ادغام مائل غنہ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں ادغام کی 2 اقسام میں نے جو یہاں پر آپ کو سکھائی ہیں، ادغام بلا غنہ اور ادغام مائل غنہ. تو یہاں پر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ ضرور آئی ہوگی. آئیے اب آیت کو بالترتیب پڑھتے ہیں. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. یہاں پر بھی غور کیجئے گا، سیم قاعدہ جو ہم نے ادغام بلا غنہ کا سیکھا ہے وہی یہاں پر اپلائی کریں گے. حمزہ نون لام زبر ال، تو نون کی آواز کو لام میں مدغم کر دیں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. اس لام کو ہم چھوڑ کر اس لام کو پڑھیں گے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. یہاں پر غور کیجئے گا، عین یا زبر عی، اس کو ہم لمبا نہیں کرتے، یہ یا لین ہے. آگے بھی نون یا زبر نہیں ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے. ان دونوں کو ہی کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہوتا، یعنی عی نئی پڑھا جائے گا. حالت وقف میں ہم اس زیر کو یعنی نون کی زیر کو جزم سے کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا عارضی سکون، یعنی ہم نے خود سے کسی حرف کو ساکن کیا ہو. تو یہاں پر ہم نے عین یا زبر عی، یہاں پر لمبا ہونے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن نون یا زبر نہیں یا لین کے بعد سکون عارضی وقف کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہاں پر ہم حروف لین کے بعد جب عارضی سکون دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مد لین عارض کرتے ہوئے سے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. مد کے معنی ہی لمبا کرنا ہوتا ہے، تو مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا یہاں پر، اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے آپ؟ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. عینین أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. نون واو دو زبر نو، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے اور یہ یو من کے 4 حروفوں میں سے ہے. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟
ادغام مائل غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہوگا مد لین عارض، یعنی حروف لین کے بعد یا لین کے بعد سکون عارضی زیر کو ہم نے وقف میں جزم سے بدلنا ہے. وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. وہی مد لین عارض کا قاعدہ ہے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. گول تا کو ہم وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس زبر کو اور دو نقطوں کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اور جزم یہاں پر لگا کر با ہا زبر بہ کی آواز دیں گے. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. گول تا پر پیش جو ہے ہم نے اس پیش کو بھی وقف کی وجہ سے ختم کرنا ہے اور نقطوں کو بھی ختم کر کے ہا ساکن بنا کر با ہا زبر بہ کی آواز دیں گے. مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے فا ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ غنہ زمانی کہلائے گا. اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ غنہ زمانی کی آواز دیں گے. آئیے آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. گول تا کو ہم نے وقف میں ہا ساکن سے بدلنا ہے، دو زیریں بھی ختم ہو جائیں گی اور نقطے بھی، اور ہا کو پیچھے ہم با ہا زبر بہ کی آواز دیں گے. لیکن یہاں پر پڑھنے کے دو طریقے ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ایک تو حالت وقف میں ہم نے ہا ساکن بنا دیا، اور ایک ہے اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ، اسے بھی سیکھ لیتے ہیں. مسغبتی، تا یا دو زیر تین کی آواز دیں گے. مسغبتی یتیما ذا مقربہ. پھر ملا کر پڑھ لیتے ہیں. مسغبتی یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں زال ہے، اس لیے ہم یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ غنہ زمانی کہلائے گا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. گول تا کو ہم نے وقف میں کیا کیا ہے؟ ہا ساکن سے بدلا ہے. آئیے ایک بار پھر اسی آیت کو مزید پڑھتے ہیں. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مزید ایک بار پڑھ لیجئے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر
بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة۔ گول طاق پر وقف کرنے کا ہم نے کافی مرتبہ آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھایا ہے۔ امید کرتا ہوں گول طاق پر وقف کرنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة۔ یاد رہے میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ دوسری بات اس لفظ میں یہ ہے کہ ہم نے میم حمزہ پیش مؤ کی آواز دینی ہے، واؤ کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جب بھی واؤ پر یا پر یا الف پر حمزہ آ جائے تو وہ نیچے والا جو حرف ہوگا اسے ہم سائلنٹ رکھیں گے اور حمزہ کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھ دیں گے۔ نار مؤصدہ۔ ہماری یہاں پر سورت مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورۃ الشمس کی تلاوت لے کر حاضر ہوں گے۔ ہم ورڈ بائی ورڈ آپ کو قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے آپ ویڈیو کے ذریعے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔